السلام علیکم آداب یوٹیوب چینل خبر حال میں خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا جی آنو خیر اگلے چشم ماروشن دل ماشاد ویلکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کمپیوٹر کی عام طور پر کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ جانیے چٹ چیٹ کے بعد۔ گپ شپ سیگمنٹ میں آج ہم پرسنالٹی کے حوالے سے بات کریں گے۔ پرسنالٹی ہے فریڈی فگرز۔ فریڈی فگرز کوڑے دان کے قریب چھوڑا گیا لاوارث بچہ جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں کروڑ پتی بنا۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق فریڈی فگرز کی کمپنی کی مالیت اب 6 کروڑ 20 لاکھ ڈالر ہے اور مارکیٹ میں یہ بات مشہور ہے کہ انہیں اتنی کامیابی اپنی صلاحیت اور لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بدولت ملی ہے۔ فریڈی کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ جب وہ پیدا ہوئے تو انہیں امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک کوڑے دان کے پاس اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ بی بی سی آؤٹ لک کو دیے ایک انٹرویو میں وہ بتاتے ہیں کہ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو دوسرے بچے میرے ماضی کی وجہ سے میرا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ مجھے کچرے والا بچہ کہہ کر چھیڑتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تمہیں کوئی پسند نہیں کرتا اور یہ کہ تم گندے ہو۔ فریڈی مزید کہتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں اسکول کی بس سے اترتا تھا تو کچھ بچے مجھے زبردستی پکڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیتے تھے اور مجھ پر ہنستے تھے۔ فریڈی کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ میرے والد جنہوں نے مجھے گود لیا تھا کو بس اسٹاپ پر میرا انتظار کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ مجھے بحفاظت گھر لے جا سکیں۔ پھر بچے مجھے مزید تنگ کرتے اور مذاق اڑاتے۔ میرے والد کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ اس بوڑھے آدمی کو دیکھو جس کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ فریڈی کے والد نیتھن کی عمر 74 سال اور ان کی والدہ بیٹی میں کی عمر 66 سال تھی جب انہوں نے فریڈی کو گود لیا۔ ان کے اپنے بچے بھی تھے اور انہوں نے گزرتے برسوں کے ساتھ درجنوں دنیا میں اکیلے رہ جانے والے بچوں کو گود لیا تھا۔ ان میں سے کئی بچوں کے والدین جیلوں میں قید تھے۔ فریڈی کو گود لینے سے قبل اگرچہ نیتھن اور بیٹی میں نے سوچا تھا کہ اب انہیں رک جانا چاہیے اور مزید بچوں کو گود نہیں لینا چاہیے کیونکہ ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے، لیکن پھر اچانک ان کی زندگی میں فریڈی آ گیا۔ کوئی بھی فریڈی کو گود لینا نہیں چاہتا تھا تو اس لیے وہ فریڈی کے لیے لے پالک والدین بن گئے اور ان کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ جب فریڈی تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے نئے ماں باپ سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے اور پھر نیتھن نے انہیں بتایا کہ میں بے باک ہو کر کہوں گا کہ آپ کی اصل والدہ نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں اور بیٹی آپ کو یتیم خانے میں بھیجنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ہم نے آپ کو گود لے لیا۔ ابتدا میں فریڈی کو یہ بات بہت بری لگتی تھی، لیکن نیتھن انہیں بس اتنا کہا کہ اس پر کبھی مایوس مت ہونا۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ میرے ان والدین نے مجھے کافی محبت سے پالا پوسا۔ انہوں نے میرے لیے وہ سب کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ مجھے کبھی اپنے اصل والدین کو ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کیونکہ بیٹی اور نیتھن میرے لیے سب کچھ تھے۔ میں ان سے محبت کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے دیانتداری سکھائی، یہ سکھایا کہ ہمیشہ صحیح راستے پر چلنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ کبھی اپنی بنیادیں مت بھلانا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ وہ راستے میں رک کر کسی اجنبی کی مدد کر دیتے تھے، بے گھر افراد کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ وہ کمال کے لوگ تھے اور میں ان جیسا بننا چاہتا تھا۔ کچرے کنڈی سے خزانے کا سفر۔ نیتھن 2 نوکریاں کرتے تھے۔ وہ ایک مینٹیننس ورکر تھے جب بیٹی کھیتی باڑی کرتی تھی۔ ان دونوں کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن 9 سال کی عمر میں فریڈی کو ایک ایسا تحفہ ملا جس نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ تحفہ ایک کمپیوٹر، لیکن انتہائی خراب حالت میں۔ فریڈی بتاتے ہیں کہ ہفتہ وار چھٹیوں کے دوران میں اور میرے والد کچرے میں چیزیں تلاش کرنے جایا کرتے تھے۔ وہ آس پاس کے مختلف علاقوں میں جا کر پھینکی ہوئی چیزیں ڈھونڈتے تھے۔ جیسے ایک محاورہ ہے کہ ایک ہی چیز کسی کے لیے کچرا اور کسی کے لیے خزانہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شروع ہی سے کمپیوٹرز کا شوق تھا۔ میری خواہش تھی کہ میرا بھی ایک گیٹ وے کمپیوٹر ہو، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ان کے والد انہیں ایک سیکنڈ ہینڈ سامان کی دکان پر لے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں ایک سیلز مین کو منا لیا کہ وہ انہیں ایک پرانا خراب کمپیوٹر محض $24 میں فروخت کر دیں۔ میں اس پر بہت خوش تھا۔ یہ کمپیوٹر چلتا نہیں تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا کہ ایک پرزہ خراب تھا اور اس طرح مجھے قدرتی طور پر سب سمجھ میں آتا رہا۔ میرے والد مینٹیننس کا کام کرتے تھے تو ان کے پاس کافی چیزیں آتی رہتی تھیں جیسے ویلڈنگ کے اوزار، ریڈیو اور گھڑیاں۔ میں نے کلاک ریڈیو میں سے کچھ پرزے نکالے اور انہیں جوڑ دیا۔ قریب 50 مرتبہ ناکام ہونے کے بعد میں نے کمپیوٹر کو چلا ہی لیا۔ وہ لمحہ تھا کہ جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ فریڈی کہتے ہیں کہ اسی کمپیوٹر نے میرے دل میں موجود لوگوں کے برے رویوں کا درد مٹا دیا تھا۔ جس وقت مجھے اسکول میں تنگ کیا جاتا تھا تو میرے ذہن میں بس ایک چیز ہوتی تھی، میں کب گھر جا کر اپنے کمپیوٹر پر کھیلوں گا۔ جب میری عمر 10 یا 11 سال تھی تو میں نے کوڈنگ کرنا سیکھ لی تھی۔ میں بنیادی طور پر پروگرام لکھ لیتا تھا۔ اس طرح مزید آگے بڑھتا گیا۔ نوکری کا جذبہ۔ فریڈی نے جیسے کمپیوٹر کی زبانیں سیکھنا شروع کیں تو انہیں ان کی پہلی نوکری مل گئی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 12 سال تھی۔ فریڈی مزید بتاتے ہیں کہ میں اسکول کے بعد ایک پروگرام کا حصہ بنا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے میں کمپیوٹر لیب میں وقت گزار سکتا تھا۔ لیب میں کوئی کمپیوٹر ٹیکنیشین نہیں تھا۔ جب کوئی مشین کام کرنا چھوڑ دیتی تھی تو اس کی تار نکال کر دیگر خراب کمپیوٹر کے ساتھ رکھ دیتا تھا۔ میں ایک ایک کر کے انہیں ٹھیک کرتا تھا، یعنی ان کے خراب پرزے نکال کر ان میں نئے پرزے ڈال دیتا تھا۔
क्वेंस शहर में इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शहर की मेयर भी थीं। जब उन्होंने फ्रेडी को देखा तो वो हैरान हो गईं। वो फ्रेडी को इनके वालिदैन की इजाज़त के बाद टाउन हॉल ज़िलाई मरकज़ ले गईं। वहाँ दर्जनों ख़राब कंप्यूटर्स थे और फ्रेडी से कहा गया कि वो स्कूल के बाद अगर उन्हें ठीक कर देगा तो उस काम के उन्हें $12 फी घंटा मिलते रहेंगे। ये ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन काम बहुत मज़ेदार था। 3 साल बाद 15 साल की उम्र में भी वो ज़िले इंतज़ामिया के लिए काम कर रहे थे। एक कंपनी ने उन्हें पानी के मेट्रो की निगरानी के लिए नौकरी की पेशकश की थी। इसमें इनकी तनख्वाह काफ़ी बेहतर थी। हुकाम ने सोचा कि फ्रेडी इस प्रोग्राम को समझते हैं और ये वही नौकरी है जिसका काम फ्रेडी कम पैसों में करते रहे हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि फ्रेडी को ये नौकरी दी जाए। इस मौके पर फ्रेडी ने एक ऐसा फैसला किया जिस पर उनके वालिदैन नाखुश हुए। उन्होंने स्कूल से बोर होकर सोचा कि वो स्कूल छोड़कर अपना कारोबार करेंगे। फ्रेडी 17 साल के थे जब उनके वालिद नेथन अल्जाइमर की बीमारी में मुब्तला हो गए थे। फ्रेडी मजीद बताते हैं, मुझे याद है एक रात हम काउबॉय वाली फिल्म देखने के बाद सोने चले गए। रात 2 बजे उन्होंने मुझे नींद से जगा दिया। उनके हाथ में बंदूक थी। वो समझ रहे थे कि वो फिल्म के हीरो हैं। मैंने इनसे ये बंदूक वापस ली और उन्हें बिस्तर पर लेटने को कहा। अगली सुबह वो घर से बाहर निकल चुके थे। घर से निकलते वक्त वो कभी कभार अपनी पैंट या शर्ट पहनना भूल जाते थे, लेकिन मैंने देखा कि वो कभी अपने जूते पहनना नहीं भूलते थे। मैंने उनके जूते खोलकर उनमें माइक, स्पीकर और सर्किट लगाकर उसे अपने लैपटॉप से जोड़ दिया था। ये उस वक्त की बात है जब एप्पल या गूगल मैप्स नहीं हुआ करते थे। जब भी मेरे वालिद लापता होते तो मैं अपने कंप्यूटर पर एक बटन दबाकर उनसे पूछ लिया करता था कि वो कहाँ हैं। वो जवाब में मुझे कहते थे कि मुझे मालूम नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। जैसे ही वो कुछ बोलते थे तो मैं समझ जाता था कि वो खड़े हैं, बैठे हैं या ज़मीन पर लेटे हुए हैं। फ्रेडी ने एक ऐसा जीपीएस नेटवर्क तश्कील दिया था जिससे वो पता लगा सकते थे कि नेथन कहाँ हैं। वो वक्त भी आ गया जब खानदान ने जोर दिया कि नेथन को एक नर्सिंग होम में दाखिल किया जाना चाहिए। फ्रेडी ने इसकी सख्त मुखालफत की। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था, मैं भी उन्हें अकेला छोड़ने वाला नहीं था। नौजवान और अलग थलग। कुछ साल बाद फ्रेडी को बनाई हुई स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जिसे उन्होंने अपने वालिद नेथन की देखभाल के लिए बनाया था, 20 लाख से ज़्यादा डॉलर में फ़रोख्त हुई। इस दौरान नेथन की सेहत मज़ीद ख़राब हुई और उन्होंने दम तोड़ दिया। फ्रेडी को यह दुख रहा कि वो उन्हें एक नई गाड़ी और मछलियाँ पकड़ने के लिए कश्ती खरीद कर नहीं दे सके, जिसका उन्हें बहुत शौक था। मैंने उस वक्त पैसों की असल कदर समझी। मेरे वालिद ने अमीर हुए बगैर बहुत से लोगों की मदद की थी। इस दौरान फ्रेडी को अपनी नई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बनाने का ख्याल आया। बड़ी कंपनी देही इलाकों में ज़्यादा सरमायाकारी नहीं करती थी। वो शुमाली फ्लोरिडा या जनूबी जॉर्जिया जैसे इलाकों में इंटरनेट की तेज़ रफ्तार सर्विस देना चाहते थे। फ्रेडी ने अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए दूसरों की मदद करने को तरजीह दी। अक्सर लोग इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन इस्तेमाल करते थे। वो याद करते हैं कि 394 मरतबा नाकामी के बाद FCC ने उन्हें लाइसेंस दिया था। अमेरिका में FCC एक आज़ाद इदारा है जो रेडियो, इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, टेलीफोन, सैटेलाइट और केबल की निगरानी करता है। इसमें इंटरनेट के जरिए राब्ते और सेंसरशिप भी शामिल है। 21 साल की उम्र में फ्रेडी को टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर का लाइसेंस मिल चुका था। वो सबसे कम उम्र और पहले अफ्रीकी निजात अमरीकी शहरी थे जिसे ये लाइसेंस मिला। फ्रेडी ने खुद से फाइबर ऑप्टिक केबल लगाना शुरू की और अपने टेलीफोन टावर भी लगाए। इनकी कंपनी पेगर्स कम्युनिकेशन लाखों डॉलर मालियत की हो गई। लेकिन आप अपनी आमदन से क्या करते हैं, यही आपको सबसे अलग बनाता है। एहसान करने का सिलसिला। अमेरिका में फेगर्स फाउंडेशन सियाह फाम तलबा को स्कॉलरशिप देती है और कुदरती आफात के दौरान मदद फराहम करती है। आलमी वबा के दौरान इस इदारे ने हिफाजती लिबास सप्लाई किए और गुर्बत का शिकार बच्चों को डिजिटल हुनर सिखाया। अपने वालिद के लिए स्मार्ट शू के बाद से फ्रेडी सेहत के शोबे में मुख्तलिफ चीज़ें ईजाद करते रहे हैं। उनकी ईजाद करदा एक और चीज़ भी ज़िंदगी के एक बुरे तजर्बे से मुतासरा है। जब वो 8 साल के थे तो वो बेटी की रिश्तेदार की तीमारदारी के लिए उनके घर गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि वो ज़ियाबतीस से बेहोश होने के बाद दम तोड़ चुकी है। 14 साल बाद उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया ताकि ऐसी अमवात को रोका जा सके। फ्रेडी बताते हैं कि मैंने एक ग्लूकोमीटर बनाया जो तमाम मामूलात फ़ोन, डॉक्टर, रिश्तेदार, इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचाता है। किसी गैर मामूली सूरत हाल में ये सब कॉल आर्ट भेज देता है। इनकी वालदा बेटी में अब भी जिंदा हैं, लेकिन वो भी अल्जाइमर की बीमारी में मुब्तला हैं। उन्हें मुझ पर बहुत फ़ख्र है, हालांकि वो कभी समझ नहीं पाई कि मैं कंप्यूटर्स के साथ क्या काम करता हूँ। उन्हें लगता है कि मैं VCR पर काम करता हूँ। और आखिर में फ्रेडी साहब को एक ही मशवरा देना चाहते हैं, हालात की वजह से खुद को महदूद ना होने दें और दूसरे लोगों को भी मौका फराहम करें। जवाब जानिए। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से दुनिया के बहुत से काम मिनटों और सैकड़ों में किए जाते हैं। कंप्यूटर लातीनी ज़बान से लिया गया है जिसका मतलब हिसाब किताब रखना है। आमतौर पर कंप्यूटर की दरअसल इकसाम है: माइक्रो कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर।
جواب جانیے۔ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جس کی مدد سے دنیا کے بہت سے کام منٹوں اور سیکنڈوں میں کیے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر لاطینی زبان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب حساب کتاب رکھنا ہے۔ عام طور پر کمپیوٹر کی درج ذیل اقسام ہیں: مائکرو کمپیوٹر، میکرو کمپیوٹر، منی کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر۔ آج ہفتہ 14 رجب 1442 ہجری 27 فروری 2021 16 پھگن 2077 ہے۔ 27 فروری پاکستان کی ہسٹری میں ایک شاندار دن ہے۔ 27 فروری پاکستان فضائیہ کی تاریخ میں شاندار فتح کا دن ہے۔ آج ہی کے دن پاک فضائیہ نے بھارت کے 2 طیارے تباہ کیے تھے، جس میں بھارت کا ایک کمانڈر مارا گیا تھا اور دوسرا ونگ کمانڈر ابھینندن زندہ پکڑا گیا تھا، جسے بغیر کسی شرط کے ہندوستان کو واپس کر دیا گیا تھا۔ 1974 میں آج ہی کے دن آئرلینڈ میں طلاق کو لیگل قرار دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے طلاق دینا غیر قانونی سمجھا جاتا تھا۔ 1964 میں آج ہی کے دن اٹلی کی حکومت نے لگاتار جھکتے ہوئے پیسا کے مینار کو گرنے سے بچانے کے لیے دوسرے ملکوں سے مدد مانگی تھی، اور یہ ابھی تک بھی ٹھیک نہیں ہو پایا اور یہی اس کی مشہوری کا سبب بھی ہے۔ 1853 عیسوی میں آج ہی کے دن آلو کے چپس کا آغاز ہوا تھا۔ ہم اور آپ میں سے بہت سے لوگ چپس کھاتے ہیں اور بچوں کی تو اولین پسند بھی ہے۔ یہ امریکن شیف جارج کرم سے اتفاقاً ہی بن گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے حلقہ پی پی 285 کے لیے 3 نہایت ہی اہم سڑکوں کی منظوری دے دی۔ ان پروجیکٹس کے لیے تقریباً 1.25 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں سری لنکن حکومت کی جانب سے کورونا سے انتقال کر جانے والوں کی تدفین کی اجازت کے سرکاری فرمان آفیشل نوٹیفیکیشن کے اجراء کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس پر سری لنکن قیادت کا شکر گزار ہوں۔ حریم شاہ کا بلاول بھٹو سے اظہار محبت ویڈیو وائرل ہو گئی۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا شاندار سنگ بنیاد بدستِ وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ شہر لاہور میں ایک نئی کاروباری دنیا جہاں ملے بہترین معاشی سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مزدور طبقے کو چھت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب۔ پنجاب حکومت کے زچہ و بچہ کو معیاری ہیلتھ کیئر فراہم کرنے کے لیے صوبہ میں مزید 5 مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہسپتالوں کے منصوبوں کی منظوری۔ ان ہسپتالوں کی تعمیر پر تقریباً 28 ارب روپے لاگت آئے گی۔ یہ ہسپتال اٹک، لیا، راجن پور، بہاول نگر اور سیالکوٹ میں بنائے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کو صوبہ پنجاب کے انتظامی اور سیاسی امور پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبہ بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریف کیا۔ پاکستان اور قطر کے درمیان LNG فراہمی کا معاہدہ طے۔ وزیر توانائی عمر ایوب اور قطر کے اہم منصب نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت قطر گیس کمپنی پاکستان کو LNG فراہم کرے گی۔ قطر کے ساتھ LNG کا 10 سالہ معاہدہ کیا ہے۔ معاہدے میں کافی ترمیم کی ہیں۔ قیمت کے حوالے سے 4 سال بعد معاہدے کی تجدید ہو سکتی ہے۔ ندیم بابا مہنگی LNG کے معاہدے کو 31% سستے معاہدوں سے بدل رہے ہیں۔ معاہدے کے تحت قطر گیس کمپنی پاکستان کو LNG فراہم کرے گی۔ معاہدے سے اقتصادی تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ ندیم بابا یاسرا رضوی نے جنوری 2020 میں خود سے 10 سال کم عمر ڈرامہ پروڈیوسر عبدالہادی سے شادی کر کے سب کو حیران کر دیا۔ شادی کے وقت یاسرا رضوی کی عمر 34 سال تھی جبکہ ان کے شوہر 24 سال کے تھے۔ اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کہ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ خوش رہیں، اپنے ارد گرد صفائی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔